روشنی۔ ایک شمع ضیاء بار ہے یا آج قلم ہے، کرتاس تہے دامن قندیل حرم ہے۔ اب جتنا اجالا ہو سر بزم وہ کم ہے، تفسیر تجلی میرا انداز رقم ہے۔ نور احادیث کا بیاں ہے سر مجلس، جو لفظ ہے انوار فشاں ہے سر مجلس۔ ہر گوشہ تاریک ضیاء بار ہوا ہے، جو نقطہ ہے وہ مطلع انوار ہوا ہے۔ ہر دائرہ مہتاب شبتار ہوا ہے، الفاظ سے خورشید نمودار ہوا ہے۔ جو لفظ ہے وہ شعلہ بداماں ہے روش میں، کرنوں کے سے انداز ہیں حرفوں کی کشش میں۔ ہر شعر میں بجلی سی چمک جاتی ہے اکثر، انوار کی ایک قوس جھلک جاتی ہے اکثر۔ ہیرے کی طرح بیت دمک جاتی ہے اکثر، پڑھتے ہوئے خود آنکھ چمک جاتی ہے اکثر۔ جھٹکا جو قلم کو تو شرارے نکل آئے، کاغذ کو جو دیکھا تو ستارے نکل آئے۔ دن ڈھلنے لگے جب تو فضا اور ہو پر نور، افکار کی منزل بھی چراغوں سے ہو معمور۔ تاریکی شب صبح معانی سے رہے دور، تابانی اشعار سے ظلمات ہو کافور۔ روشن ہو ابھی عالم اسباب کی صورت، ہر شب نظر آئے شب مہتاب کی صورت۔ کیا چیز ہے یہ روشنی، کیا اس کے ہیں حالات، بے وزن ہے بے جسم ہے بے جان ہے بذات۔ یہ آئے تو دن آئے، چلی جائے تو ہو رات، ہے تیرا دلوں کے لیے یہ قبلہ حاجات۔ جو راہ سے بھٹکے اسے یہ راہ دکھا دے، ہو دن میں اندھیرا تو شب ماہ بنا دے۔ یہ روشنی رکھتی ہے زمانے میں کئی رنگ، رہتی ہے اندھیروں سے یہ آمادہ پے جنگ۔ محتاج اسی کے ہیں یہاں افسر و رنگ، دامان نظر اس کے احاطے کے لیے تنگ۔ پردے بھی پڑیں اس پہ تو پنہا نہیں رہتی، بن کر یہ چراغ تہ دامان نہیں رہتی۔ یہ روشنی اس دہر میں ہے صبح ازل سے، ملتی ہے قضا سے نہ کبھی دست اجل سے۔ ہوتی ہے نمایاں کبھی پانی میں کمل سے، اشعار میں ڈھل جاتی ہے شاعر کی غزل سے۔ مغرب کے ترنم میں، مصور کے قلم میں، ظلمات میں شادی کے یہ ہنگامہ غم میں۔ ہر سمت زمانے میں اسی سے ہے اجالا، کر دیتی ہے ظلمات کا عالم تہ بالا۔ سب اس کے ہیں انداز وہ نرگس ہو کے لالا، ہر پھول میں ہر برگ میں ایک رنگ نکالا۔ پھیلے تو یہ ہو چادر کم خواب کی صورت، سمٹے تو بنے کرم کے شبتاب کی صورت۔ پردے یہ نگاہوں سے ہٹا دیتی ہے آ کر، خلوت میں بھی جلوت سی بنا دیتی ہے آ کر۔ سوتی ہوئی دنیا کو جگا دیتی ہے آ کر، بند آنکھوں کو بھی سیر کرا دیتی ہے آ کر۔ تنہائی میں بھی محفل احباب دکھا دے، سو جائیں اندھیرے میں تو یہ خواب دکھا دے۔ یہ روشنی ہے ذات الہی کا اجالا، یہ نور ہے ترتیب جہاں بخشنے والا۔ یہ روز ازل سے تھی سر عالم بالا، اس نور نے اس منزل کونین کو ڈھالا۔ آنکھیں ہیں تو دیکھو سر افلاق یہی ہے، کچھ غور سے جانچو تو تہے خاک یہی ہے۔ شاہد ہیں اسی نور کے ذرے ہوں کہ تارے، اجرام سماوا میں اسی کے ہیں اشارے۔ اس نور نے کونین میں سب رنگ نکھارے، ہیں اس کے مظاہر وہ ہوں شعلے کے شرارے۔ یوں غلغلے برق سر طور نہ ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا جو یہ ایک نور نہ ہوتا۔ کچھ بھی نہیں ہوتا جو یہ ایک نور نہ ہوتا۔ تھا صبح ازل میں بھی یہی نور نمایاں، تھا صبح ازل میں بھی یہی نور نمایاں۔ اس نور سے ہستی کا ہوا ہے سر و ساماں، صحراؤں میں اس نور کے جلوے ہیں درخشاں۔ اس نور سے صد رنگ ہوا دامن بستاں،
صحراؤں کے پرخار ببولوں میں یہی ہے، گلزار کے ہنستے ہوئے پھولوں میں یہی ہے۔ کہتے ہیں کہ ہے مہر مبین نور کا مخزن، آئینہ مہتاب اسی سے ہوا روشن، بھر دیتا ہے یہ عالم اسباب کا دامن، محتاج ہے سورج کا وہ صحرا ہو کے گلشن، آئینہ ہستی کو جلا اس سے ملی ہے، دنیا کے چراغوں کو جلا اس سے ملی ہے۔ لیکن کبھی ارباب نظر نے کیا یہ غور، کیوں ذہن میں یہ مسئلہ آتا نہیں فی الفور، ظاہر میں تو یہ نور کا مخزن ہے بہر طور، دراصل اسے روشنی دیتا ہے کوئی اور، یہ مہر بھی ایک پردہ ہے گر غور سے دیکھو، خود روشنی پاتا ہے کہیں اور سے دیکھو۔ وہ کون ہے کیا ہے یہ سمجھ جاؤ تو اچھا، اس بھید کو تم دل سے اگر پاؤ تو اچھا، وسواس کو جو اس دل میں ہے ٹھکراؤ تو اچھا، دامان تفکر کو جو پھیلاؤ تو اچھا، ہے برق کا خالق وہی جو طور کا خالق، جو مہر کا خالق ہے وہی نور کا خالق، ہر بزم میں ملتی ہے اسی نور کی رونق، ہر بزم میں ملتی ہے اسی نور کی رونق، یہ پاس کا جلوہ ہے کبھی دور کی رونق، کعبے کی ضیاء اوج سرے طور کی رونق، ہے شکل عرق چہرہ مزدور کی رونق، چمکاتا ہے ہر چیز کو منعم کی نظر میں، کرتا ہے اجالا یہی مزدور کے گھر میں، یہ نور جو ہے وحدت باری کا تجمل، کونین میں ہے اس کے مناظر کا تسلسل، زہرا ہو کے مریخ ہو وہ جزو ہو یا کل، سوزے دل بلبل ہو کے تابے زر گل، رونق دہ کونین ادائیں ہیں اسی کی، گلزار جہاں میں یہ ضیائیں ہیں اسی کی، مسجود ملائک تھا ازل میں بھی یہی نور، اس نور کے افسانے ہیں کونین میں مشہور، منکر جو تھا سجدے سے تو ابلیس ہے مقہور، ملعون جہاں ہو گیا وہ ظالم و مغرور، پیشانی آدم میں اسی نور کی ذو تھی، اس خاک کے پتلے میں اسی نور کی لو تھی، آدم سے چلا سلسلہ نور جہاں میں، ہوتا رہا زوبار بہار اور خزاں میں، یہ عزم خلیلی میں تھا موسیٰ کی زباں میں، ظاہر ہوا اعجاز مسیحائی زماں میں، ہر ایک پیمبر کا تھا پیغام یہی نور، ہر صبر و رضا کا ہوا انعام یہی نور، طے کرتا رہا نور یوں ہی اپنی منازل، چھٹتی رہی ہر راہ میں تاریکی باطل، خطہ عربستان کا صدیوں سے تھا غافل، الہاد عقائد میں جو ہوتا رہا شامل، تاریکی نے یوں رنگ جمایا تھا نظر میں، بت خانہ بنا بیٹھے تھے اللہ کے گھر میں، اللہ کا گھر ذوق عبادت کا خزینہ، یا خاتم انگشت شہادت کا نگینہ، بندوں کو جہاں آتا ہے سجدوں کا قرینہ، خود خاک کے اس فرش سے ہے عرش کا زینہ، گنجینہ ہے اسرار الہی کا یہی گھر، فانوس ہے انوار الہی کا یہی گھر، جاری ہوئی ایمان کی تعلیم یہیں سے، پھیلے تھے سب انوار براہیم یہیں سے، سب کو میں عرفاں ہوئی تقسیم یہیں سے، آتی ہے نظر منزل تسلیم یہیں سے، ہر ایک دوائے دل رنجور یہیں ہے، تاریکی عالم کے لیے نور یہیں ہے، یہ ارض مقدس حرم خالق اکبر، ذرے بھی یہاں کے ہیں مثال مہ و اختر، کنکر جو یہاں کا ہے وہ ہیرے کے برابر، ہے رب سماوات کا گھر اس کی زمیں پر، یہ مرکز انوار ہے اور ناف زمیں ہے، جو نور یہاں ہے وہ کہیں اور نہیں ہے، اس ارض گرامی کو ہے کونین پہ اعزاز، گونجی تھی یہی شوق ابراہیم کی آواز، قربانی فرزند کے منصب سے سرفراز، راضی برضا ہو کے ہوئے صاحب اعجاز، فانوس کوئی شمع سے خالی نہیں ملتا، بے نور یقین منصب عالی نہیں ملتا، تھا نسل ابراہیم میں یہ منصب عالی، اس نور نے ہر تیرگی دہر اجالی، انداز تھا اس شمع تمنا کا مثالی، اس نور سے تھی چہرہ ایماں پہ سجالی، سوئی ہوئی دنیا میں یہ ذو جاگ رہی تھی، خوابیدہ تھے سب
شمع کی لو جاگ رہی تھی، صدیوں سے اسی خواب میں تھا سارا زمانہ، تاریکی میں بس نور کا باقی تھا فسانہ، مدفون تھا ایمان کا سینوں میں خزانہ، تھا شور میں الحاد کے وحدت کا ترانہ، پھر روشنی کا دور بشکل سحر آیا، خود آمنہ کی گود میں سورج اتر آیا، ماتھے پہ چمکتا ہوا وہ داغ یتیمی، وہ شرک کی ظلمت سے بری عالم طفلی، خون ریز فضاؤں میں وہ اصلاح پسندی، وہ کوٹھری کاجل کی وہ بے داغ جوانی، ہونٹوں پہ لیے امن کا پیغام محمد، محمود خداوند مگر نام محمد، پیغمبر آخر کی یتیمی کے وہ ایام، وہ محنت ہر روزہ، وہ رنجے سحر و شام، دن میں کہیں آرام نہ شب کو کہیں آرام، اللہ کا گھر بھی تھا تہے قبضہ اصنام، تاریکی سے خائف دل رنجور نہیں تھا، جز قلب نبی اور کہیں نور نہیں تھا، جز قلب نبی اور کہیں نور نہیں تھا، تھا آئین وحدت کا کہ سب زنگ اتاریں، ہمراہ ہوئیں اس کے رواں نور کی دھاریں، صحرا وہ نہیں تھا کہ جہاں آتی بہاریں، اپنی ہی صدا آئے جہاں جا کے پکاریں، بت خانوں میں توحید خداوند نہاں تھی، سینے تھے مگر روشنی قلب کہاں تھی، وہ فخر عرب ناز جہاں زینت افلاک، وہ پاک سیر پاک زباں تھا ہمتن پاک، اللہ نے بخشا تھا اسے جوہر ادراک، قندیل سر عرش معلا تھا سر خاک، یہ روشنی ظاہرہ خیرات ہے اس کی، تخلیق دو عالم کا سبب ذات ہے اس کی، تخلیق دو عالم کا سبب ذات ہے اس کی، وہ سرور کونین بھی سردار جہاں بھی، وہ حاصل تخلیق بھی خلقت کا نشاں بھی، وہ عالم اسرار بھی خود سر نہا بھی، وہ امن کا عنوان امانت کی یما بھی، وہ گلشن انوار کا مہکا ہوا گل تھا، بوسط سے بہت قبل ہی وہ مصلح کل تھا، دامن میں لیے اپنے محبت کی ضیائیں، اخلاق کی زوریزی امانت کی ضیائیں، بے مائیگی میں جود و سخاوت کی ضیائیں، ظلمت قدائے کفر میں وحدت کی ضیائیں، والشمس اسی کے رخ زیبا کا قصیدہ، والفجر اسی طلعت رانا کا قصیدہ، الفاظ میں پوشیدہ فصاحت کے خزانے، خاموش نگاہوں میں بلاغت کے خزانے، انداز میں بے داغ شرافت کے خزانے، دامن میں لیے دولت وحدت کے خزانے، پانی جو اسے چشمہ وحدت سے ملا تھا، صحرائے عرب میں گلے توحید کھلا تھا، نظارہ عالم میں کبھی وقت گزارا، گہے کسب معیشت کو تجارت کا سہارا، گرویدہ اخلاق زمانہ ہوا سارا، رکھتا تھا وہ ہنگامہ بے جا سے کنارہ، اب بہر تفکر ہوئی فرصت کی ضرورت، تھی میر جہاں تاب کو خلوت کی ضرورت، تھا غار ہرا اس کے تفکر کا جو مامن، پاتا تھا سکون جا کے اسی میں دل روشن، آلائش دنیا سے بری اس کا تھا دامن، اس جوہر نوری کے لیے غار تھا معدن، وہ روشنی پہنچی نہیں ارباب ہوس تک، خورشید رہا سامنے 40 برس تک، دیکھا کیا اتوار جہاں دیکھنے والا، تھا قوم کا انداز ہی دنیا سے نرالا، کمزور ہر ایک پست جو بالا تھا وہ بالا، ظلمت سے بہت دور تھا وحدت کا اجالا، انسانوں کے قابو میں رہا کرتے تھے انسان، یا آگ میں دولت کی جلا کرتے تھے انسان، ہاتھوں سے تراشے ہوئے بت بنتے تھے معبود، جو خاک کے تودے تھے وہی بن گئے مسجود، معذور تھے اذہان تو افکار تھے محدود، دوزخ کو بنائے ہوئے سب منزل مقصود، جو لال گرام آیا تھا وہ سنگ و حذف تھا، ہر ایک کا رخ صرف جہنم کی طرف تھا، آلود نہ تھے جہل میں ارباب عرب ہی، ہر ملک میں تھا شہرہ اصنام پرستی، یونان میں اوہام تھے ایران میں مجوسی، معبود کہیں تھے فقط اجرام سماوی، تھیں تیرگی جہل میں اقوام جہاں کی، حاجت تھی زمانے کو مہ نور فشاں کی، تھے غار ہرا میں ابھی مصروف محمد، پتھر کا جو تکیہ تھا
تو تھی خاک کی مسند. سمجھاتے تھے دنیا کو کہ کیا نیک ہے کیا بد. تمجید کے اسرار میں تھا محو ابھی امجد. اللہ کی مخصوص امانت لیے آئے. جبریل امی تاج رسالت لیے آئے. کی عرض کہ اے نسل ابراہیم کے والی، اللہ نے بخشا ہے تمہیں منصب عالی. اب نظر ہے فردوس کے پھولوں کی یہ ڈالی. تم آج سے ہو گلشن ایمان کے والی. اسلام کا یہ خلعت زیبا ہو مبارک. امی تمہیں یہ تمغے اقرا ہو مبارک. اب اور نبی کوئی نہ آئے گا جہاں میں، قرآن بھی اترے گا تمہاری ہی زباں میں. چاہو گے جسے تم وہی جائے گا جنا میں. توحید کی دولت ہے تمہاری ہی اما میں. سر شرک اٹھائے تو وہیں اس کو کچل دو. تاریکی الحاد اجالے سے بدل دو. وہ نور ہرا سے جو چلا نور خدا تھا. جب غار سے نکلے تو سرے کوہ صفا تھا. تاریکی عالم میں اجالا ہی نیا تھا. ظلمت قدے کفر میں طوفان بپا تھا. پڑھنے لگی خورشید نبوت کی شعائیں. دنیا کو نظر آ گئیں وحدت کی شعائیں. مکے میں پیمبر نے گزارے جو مہو سال. ارباب نظر سے نہیں پوشیدہ وہ احوال. کیا کیا نہ سہے جور و ستم کیا نہ ہوا حال. کانٹے جو بچھے راہ میں وہ ہو گئے پامال. منظور حفاظت جو تھی نور ازلی کی. فانوس خدا نے دیا صورت میں علی کی. فانوس چراغ نبوی ذات علی ہے. ایمان کا عنوان جلی ذات علی ہے. ہاں واقف اسرار خفی ذات علی ہے. جو ناز رسالت ہے وہی ذات علی ہے. آغوش پیمبر میں پلا ہے وہ علی ہے. جو نور کے پیکر میں ڈھلا ہے وہ علی ہے. ہر سلسلہ جذب و ولایت ہے علی سے. ہر مرحلہ دور طریقت ہے علی سے. تا حد ابد بزم سیادت ہے علی سے. سجادہ علی سے ہے امامت ہے علی سے. ہے مثل علی کوئی زمانے میں بشر بھی. تلوار بھی اسلام کی ایما کی سپر بھی. اللہ کا گھر ان کی ولادت کے لیے تھا. تحفہ یہی آغوش رسالت کے لیے تھا. کعبہ انہی آنکھوں کی زیارت کے لیے تھا. گھر ان کا ہی قرآن کی حفاظت کے لیے تھا. ان کے لیے نزدیک تھا ہر دور کا جلوہ. ہر ذرے میں تھا برق سرے طور کا جلوہ. تکمیل محمد پہ ہوئی نعمت دین کی. توقیر بڑھی قبلہ ایمان و یقین کی. افلاک سے اب لڑنے لگی آنکھ زمیں کی. ہر ذرے پہ ایک چھوٹ پڑی نور مبیں کی. فردوس کے جو پھول تھے سارے اتر آئے. کیا خاک تھی گردوں کے ستارے اتر آئے. آغوش میں زہرا کی پلے شبر و شبیر. یوں سورہ کوثر کی نمایاں ہوئی تفسیر. ایوان رسالت کی بڑی اور بھی تنویر. باطل کے جو دل میں تھی وہ اب تر ہوئی تدبیر. پھولا پھلا ایسے چمن اولاد نبی کا. دنیا سے اثر دور ہوا تیرا شبی کا. ہر سمت ہوا وحدت باری کا اجالا. پروانہ صفت ہو گیا ہر چاہنے والا. کعبے سے پیمبر نے بتوں کو جو نکالا. تھا دوش محمد پہ علی کا قد بالا. تاریکیاں سب رہ گئیں گوشوں میں سمٹ کر. پھر نور ازل آ گیا دنیا میں پلٹ کر. اس نور ازل سے جو اندھیروں کو تھا کینہ، وہ کینہ اترتا ہی رہا سینہ بس سینہ. ڈھونڈا کیے سب اس کو مٹانے کا قرینہ. ہیرے کو بتانے لگے شیشے کا نگینہ. پیہم تھی لگن دشمنی آل نبی کی. ایک آگ سلگتی ہی رہی بو لہبی کی. دشمن جو نبی کے تھے ہوئے آل کے دشمن. خصلت کے برے صحت اعمال کے دشمن. نکبت زدہ تھے عزت و اقبال کے دشمن. ماضی کے جو دشمن تھے ہوئے حال کے دشمن. تھیں نیتیں تاریک جو ارباب ستم کی. مقصد تھا کہ روشن نہ رہے شمع حرم کی. تھے گلشن فردوس میں حیدر بھی نبی بھی. شبر نے زہراب سے پھر پیاس بجھائی. باقی تھی مدینے میں جو اولاد نبی کی. تاریکی اذہان میں بس ان کی خلش تھی.
تھا قبر محمد کا چراغ آج بھی روشن، شبیر سے ہوتے تھے دماغ آج بھی روشن، ناگاہ سوئے شام سے ایک ابر سا اٹھا، چھانے لگا انوار شریعت پہ اندھیرا، طوفان ستم چاروں طرف ہو گیا برپا، ایک مرکز انوار تھا دم ابن علی کا، تھے جتنے سیاہ قلب وہ آمادہ شر تھے، شبیر تھے طوفان میں جو سینہ سپر تھے، شبیر تھے طوفان میں جو سینہ سپر تھے، شبیر تھے قرآن و شریعت کے نگہباں، شبیر سے تھی رونق و رنگین یہ ایمان، شبیر کی نظروں میں تھا بے وقر یہ طوفان، شبیر بچائے تھے چراغ تہ داماں، جتنی بھی ہوا تیز چلی جور و ستم کی، لو اور بڑھاتے رہے یہ شمع حرم کی، لو اور بڑھاتے رہے یہ شمع حرم کی، ہر جور گوارا کیا ہر ظلم سہارا، تھا آسرا ایمان کا قرآن کا سہارا، لیکن کیا نہ طاعت باطل کو گوارا، امداد کو پہنچے جہاں امت نے پکارا، گھر اور وطن چھوڑ دیا راہ خدا میں، یہ چاند مدینے سے گیا کرب و بلا میں، یہ چاند مدینے سے گیا کرب و بلا میں، وہ کرب و بلا دشت ستم عرصہ آفات، غربت کا وہ دن اور مصائب سے بھری رات، انصار گرامی کی محبت کے کمالات، ہر ایک کی جاں عظمت شبیر کی خیرات، وہ شام کی افواج سیاہ کار کا عالم، وہ ابن ید اللہ کے انوار کا عالم، وہ اکبر و عباس کے انوار جلالت، وہ قاسم نوخیز وہ شبر کی امانت، مسلم کے وہ بھائی پے امداد و اطاعت، ہر ایک کے سینے میں بھڑکتی ہوئی حدت، باطل کے عدو صدق و صداقت کے فدائی، زینب کے پسر شمع امامت کے فدائی، ہر ایک کا دل الفت شبیر سے سرشار، ہر ایک کی نظروں میں جواں مردی کے آثار، ہر ایک کی خواہش کہ کھلے خلد کا گلزار، سو جان سے ہر ایک فدائے شہ ابرار، آنچ آئے نہ سبتے شہ کونین کے دم پر، سر کاٹ کے خود ڈال دیں حضرت کے قدم پر، کوفے میں تھے معمور شقی اور ستمگار، حضرت کو مدینے سے بلایا تھا باصرار، یثرب میں تو شبیر کے لاکھوں تھے مددگار، نرغے میں سیاہ کاروں کے اب تھے شہ ابرار، اشرار کا رخ کعبے کی جانب سے پھرا تھا، مہتاب سیادت کا بلاؤں میں گھرا تھا، آئی تھی نئے رخ پہ شقاوت کی کہانی، اولاد محمد کو نہ دانا تھا نہ پانی، خواہش تھی کہ مٹ جائے پیمبر کی نشانی، حیرت سے رکی جاتی تھی دریا کی روانی، افواج سیاہ کیش کے آنے لگے بادل، کالے جو علم کھل گئے چھانے لگے بادل، کالے جو علم کھل گئے چھانے لگے بادل، اس سمت سے اصرار تھا بیعت طلبی کا، اس سمت تھا وہ عزم و یقین سبت نبی کا، اس سمت اندھیرا ہی رہا تیرا شبی کا، تھا نور ادھر سبت رسول عربی کا، اس سمت بجھے جاتے تھے دل اہل جفا کے، اس سمت 72 تھے چراغ اہل وفا کے، تالے ہوئی میدان میں جو صبح شب عاشور، سامان جدل کرنے لگے ظالم و مغرور، ظلمت کی تھی یلغار ادھر اور ادھر نور، آئینے میں منہ دیکھ رہی تھی شب دیجور، آندھی سی سیاہی کے اٹھی شام کے بن میں، خورشید امامت کا اب آیا تھا گہن میں، تھی روشنی ایمان کی طینت میں جو شامل، ہر حق کی طرف آ گیا خود چھوڑ کے باطل، شبیر کے قدموں پہ گرا مل گئی منزل، اب تک جو نہ پایا تھا وہ رتبہ ہوا حاصل، تارے سے چٹکنے لگے بزم دل و جاں میں، پروانہ بنا شمع امامت کا جہاں میں، بارش ہوئی تیروں کی جو افواج ستم سے، انصار حسین ابن علی سینہ سپر تھے، تیر آئے ادھر سے تو ادھر سینوں پہ روکے، تکلیف کوئی شاہ زمانہ کو نہ پہنچے، روشن ہوئے ایمان محبت کے چلن سے، زخموں سے لہو نکلا کہ لو شمع بدن سے، جب چند جری ہو گئے قربان شہیدیں، انصار کی لاشوں پہ گئے خود شہ غمگیں، فرمایا شہیدو
تمہیں جاں بازی پہ تحسین دنیا نے کہیں ایسی مثالیں نہیں دیکھیں، اس سوز پہ دل ہم سے سنبھالا نہیں جاتا، بجھ کر بھی چراغوں کا اجالا نہیں جاتا۔ فی الجملہ یوں ہی ختم ہوا شاہ کا لشکر، قاسم بھی گئے سوئے جنا فوج سے لڑ کر، ایک قلب تھا شبیر کا اور داغ 72، بس خیمے میں خود شاہ تھے عباس نہ اکبر، جو کچھ تھا لٹا بیٹھے وہ مولا رہے دی میں، اصغر سا ستارہ بھی دبا آئے زمیں میں، تھے لشکر آدم خدنگ اور کمانے، پہچانے پیمبر کو نہ اللہ کو مانے، سوکھی ہوئی تھیں پیاس سے بچوں کی زبانیں، ہونٹوں پہ چلی آئی تھیں کھچ کے سبھی جانیں، اطفال تھے سکتے میں کہیں اور کہیں غش میں، تھے ڈوبنے کو تارے پہ دریائے آتش میں، ناگاہ پکارا کوئی شبیر کہاں ہیں کیسے جواں مرد کے خیمے میں نہاں ہیں، میدان میں آئیں اگر آسودہ جاں ہیں، پانی پیئیں شمشیر کا گر تشنہ دہاں ہیں، اب روشنی زیست یہاں مل نہیں سکتی، بیعت نہ کریں گے تو اما مل نہیں سکتی، لٹوا دیے میدان میں بے فائدہ انصار، ساحل پہ ہے اب لاش عباس علمدار، اکبر کی جوانی کا بھی کیا غم نہیں زنہار، قاسم سا بھتیجا بھی فدا کر دیا ناچار، تا مرگ نہ دیکھو گے کبھی اپنے پسر کو، دانستہ گواں بیٹھے ہو تم نور نظر کو، یہ ضد ہے کہ بیعت سے ہو بے وجہ گریزاں، خود اپنی تباہی کا کیے جاتے ہو ساما، سرکش نہیں ہوتا کبھی ایسا کوئی انسان، اس ضد کو بغاوت کا دیا جائے گا عنوان، دیکھو گے پسے مرگ جو تربت کا اندھیرا، چھٹ جائے گا آنکھوں سے بغاوت کا اندھیرا، کس راستے پہ تم نے اٹھایا ہے قدم کو، کیا سوچ کے میدان میں لائے ہو حرم کو، معلوم نہیں تھا تمہیں جانا ہے عدم کو، رحم ان کی مصیبت پہ نہیں آئے گا ہم کو، ہاں سامنے اب کوئی ہیلا نہ چلے گا، اب تک جو جلا ہے چراغ وہ اب نہ جلے گا، غوغا یہ سیاہ کاروں کا سنتے رہے شبیر، غوغا یہ سیاہ کاروں کا سنتے رہے شبیر، کیا رنگ دکھانے لگا تھا اب فلک پیر، خیموں میں تھیں سب بیبیاں سہمی ہوئی دلگیر، ہر ایک کا غم بانٹتی تھی شاہ کی ہمشیر، کہتی تھی مجھے دیکھ لو کیا کیا نہیں دیکھا، کہتی تھی مجھے دیکھ لو کیا کیا نہیں دیکھا، لیکن میری آنکھوں نے اندھیرا نہیں دیکھا، معلوم تھا نکلی تھی مدینے سے میں جس دم، سہنے ہیں ستم لاکھوں اٹھانے ہیں بہت غم، کس صبر سے سنتے ہیں یہ باتیں شہ عالم، چاہیں تو ابھی نظم زمانہ کریں برہم، اصلاح جو مقصود ہے اب اہل زمیں کی، یہ روشنی لائے ہیں یہاں مشعل دی کی، جب اور زیادہ ہوا غل اہل ستم کا، پھر نور جبیں شاہ کا کچھ اور بھی چمکا، اب غیظ بڑھا سبت شہنشاہ امم کا، دم سینے میں بل کھانے لگا تیغ دو دم کا، رخصت جو حرم سے ہوئے سلطان امامت، تالے ہوا پھر نیر تابان امامت، رہوار حسینی جو سحر ہی سے تھا تیار، جب اس کی طرف بڑھنے لگے سید ابرار، سر اپنا سلامی کو جھکانے لگا رہوار، یوں اپنی وفاداری کا کرنے لگا اظہار، جلوہ کیا خورشید امامت نے جو زیں پر، پھر پاؤں فرس کے نہیں ٹکتے تھے زمیں پر، بجلی کی طرح کون کے جھپٹا سوئے اشرار، ناری جو کوئی سامنے آیا ہوا فنار، بے ہوش ہوئے اس کی روش دیکھ کے بدکار، پل بھر میں نکل جاتا تھا اس پار سے اس پار، پھرتی جو قیامت تھی تو چال اس کی عجب تھی، تاریک دلوں کے لیے ایک برق غضب تھی، لاشیں جو گرے فوج کے وہ ہو گئے پامال، مٹی میں ملی سب ہوس عزت و اقبال، تھا حال برا فوج کا افسر ہوئے بے حال، توبہ کی بھی مہلت نہیں پائے تھے بدامال، گھوڑا نہیں پھرتا تھا وہ پھیرا تھا اجل کا، آدھا کی نگاہوں میں اندھیرا تھا اجل کا، گھوڑے کی وہ چھل بل وہ ترنگیں وہ ترارے،
خود رک گئی تھی موج ہوا شرم کے مارے، ٹاپوں سے اڑاتا ہوا میدان میں شرارے، گرد اس کی تجلی سے ہوئے چاند ستارے، گرنے میں سر فوج عدو آر نہیں ہے، ایک برق سبک رو ہے یہ رہوار نہیں ہے، طوفان کی صورت صف آدھا میں در آیا، جم گھٹتا جدھر اہل ستم کا ادھر آیا، معلوم نہ تھی کب آیا کدھر آیا، آنکھوں سے وہ اندھا ہوا جس کو نظر آیا، سمجھے کہ یہاں تھا ابھی دیکھا تو وہاں تھا، رہوار حسینی نہیں ایک وہم رواں تھا، پھر ہاتھ گیا شہ کا سوئے قبضہ شمشیر، لب پر ملک الموت کے تھا نعرہ تکبیر، زندہ ہوئی گویا اسد اللہ کی تصویر، چلائے یہ دشمن کہ دغا دے گئی تقدیر، ہم موم کے پتلوں کو پگھلنا ہی پڑے گا، ہم موم کے پتلوں کو پگھلنا ہی پڑے گا، یہ آگ نہیں بخشے گی جلنا ہی پڑے گا، باہر جو ہوئی نیام سے شمشیر حسینی، خیرہ کن لشکر ہوئی تنویر حسینی، تھی منزل والسیف کی تفسیر حسینی، مثل خط تنسیخ تھی تحریر حسینی، جو گھاٹیاں تھیں راہ میں سب پاٹ کے رکھ دیں، ایک وار میں لاکھوں کی صفیں کاٹ کے رکھ دیں، تلوار تھی یا جلوے ناراضی معبود، نابود ہوئی سامنے جو فوج تھی موجود، ایک راہ اجل کے سوا ہر راہ تھی مسدود، تلوار کا پھل بن گیا تھا شعلہ بے دود، تھا بند جو مدت سے وہ در کھول دیا تھا، تلوار نے خود باب سقر کھول دیا تھا، تلوار کی تعریف بیاں ہو نہیں سکتی، تیز اتنی کبھی تاب زباں ہو نہیں سکتی، یہ برق کی مانند رواں ہو نہیں سکتی، ارزاں کبھی یہ جن سے گراں ہو نہیں سکتی، محصور بیاں شعلہ بے باک کہاں ہے، مثل اس کا زمانے میں تہے خاک کہاں ہے، اب خودو زرہ کام میں آتے تھے نہ ڈالیں، اب خودو زرہ کام میں آتے تھے نہ ڈھالیں، زچ ہو گئے تھے بند تھیں سب زیست کی چالیں، ہاتھوں کو یہ مہلت نہ تھی تلوار نکالیں، گردن کو بچائیں کہ سروپا سنبھالیں، ایسی تو روانی کبھی دیکھی ہی نہیں تھی، ایک نور کی تھی دھار کہ رکتی ہی نہیں تھی، جب فوج ستم کو نہ رہا جنگ کا یارہ، کرنے لگا ہر ایک لڑائی سے کنارہ، بزدل کوئی ان میں سے بسد یاس پکارا، اے سبت نبی رحم کرو اب تو خدارا، یہ شعلہ شمشیر رہائی نہیں دیتا، آنکھوں میں ہے اندھیرا دکھائی نہیں دیتا، یہ سن کے شہیدین نے وہیں روک لی شمشیر، گھوڑے سے اتر آئے بیک نعرہ تکبیر، کام آ گئی اشرار ستم پیشہ کی تدبیر، ایک مرتبہ سب ٹوٹ پڑے جانب شبیر، یوں کام دغا سے لیا ارباب دغا نے، سب مل کے چلے شمع امامت کو بجھانے، وہ لوگ ابھی رحم کی جو مانگتے تھے بھیک، تھا جن کی نگاہوں میں زمانہ ابھی تاریک، سجدے میں گئے شاہ تو ہوئی ظلم کو تحریک، ہاں روب امامت سے نہ آیا کوئی نزدیک، بس دور کے حملوں سے ہی یہ حال کیا تھا، تیروں سے جسد شاہ کا پامال کیا تھا، تیروں سے جسد شاہ کا پامال کیا تھا، تیروں کے کہیں زخم تھے تن میں کہیں بے کاں، پیاسے کا لہو خاک پہ مقتل کی تھی ارزاں، ایک حشر سا برپا تھا سرے عالم امکان، احمد کا نواسا تھا جگر خستہ و حیراں، زخمی تھا مگر روح میں ایمان کی رو تھی، اس بجھتی ہوئی شمع میں اسلام کی ذو تھی، ہیبت ابھی طاری تھی جگر بند علی کی، پاس آئے یہ ہمت نہیں ہوتی تھی کسی کی، دشمن تھے مگر پھر بھی یہ خواہش تھی سبھی کی، ہم پر نہ پڑے بوند کوئی خون نبی کی، جب شمر نے یہ حوصلہ دیکھا نہ کسی کا، سر کاٹ لیا پڑھ کے حسین ابن علی کا، سر کاٹ کے ایک بار پکارا وہ ستمگر، یہ کام بھی اب ختم ہوا دیکھ لے لشکر، ہاں لوٹ لو خیموں کو غریبوں کے سراسر، اب کوئی مزاحم نہیں کس بات کا ہے ڈر، اس قافلے کے سارے نشانات مٹا دو،
جب لوٹ لو خیموں کو تو پھر آگ لگا دو. اس ظلم کو دیکھا کہ یہ سب اہل حرم ہائے, احمد کے گھرانے پہ ہوا کیسا ستم ہائے, روشن نہ رہا کوئی چراغ شب غم ہائے, لفظوں کی جگہ خون اگلتا ہے قلم ہائے. اس طرح سرے نو کے سنا تھا سر شبیر, سورج کی طرح جلوہ فشاں تھا سر شبیر. احوال مصائب کا صبا لکھ نہیں سکتا, گھر کیسے محمد کا لٹا لکھ نہیں سکتا, جو دل پہ گزرتی ہے ذرا لکھ نہیں سکتا, غم سے نہیں اب ہوش بجا لکھ نہیں سکتا. یہ کاوش یک ہفتہ جو دے رنگ تو اچھا, روشن رہے تحریر کا آہنگ تو اچھا, روشن رہے تحریر کا آہنگ تو اچھا. سلام.